السلام علیکم۔ ہم اردو کی چوتھی جماعت کی کتاب نرگس کا ایک سبق دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے قاضی جی کا اچار۔ اب نام تو بڑا انٹرسٹنگ ہے، پڑھ کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جناب۔ شروع کرتے ہیں۔ آپ کو اس طرح سے سننی ہے کہ اگر اس میں کوئی مشکل الفاظ آئیں اور میں ان کا مطلب سمجھاؤں تو آپ وہ بھی نوٹ کرتے جائیے گا، اور الفاظ کیسے پڑھنے ہیں یہ بھی دیکھتے جائیے گا تاکہ آپ اچھی طرح سے اپنے ٹیچر کو پڑھ کے سنا سکیں۔ سلیم بہت ذہین لڑکا تھا۔ وہ پڑھائی میں اول آتا تھا، یعنی فرسٹ آتا تھا، اور کھیلوں میں بھی تمغے لے کر آتا تھا۔ تمغے مطلب میڈلز۔ یہی حال اس کی بہن نجمہ کا تھا۔ وہ ہر امتحان میں سب سے زیادہ نمبر لیتی اور کڑھائی، بنائی اور خوش خطی کے سارے مقابلوں میں اول آتی۔ کڑھائی کیا ہوتی ہے جی؟ جو کپڑوں کے اوپر خوبصورتی سے دھاگوں کی مدد سے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں سوئی دھاگے سے۔ بنائی کیا ہوتی ہے؟ سویٹر بنتے ہیں۔ سویٹر جب ہاتھ سے بناتے ہیں تو اس کو بنائی کہتے ہیں۔ اور خوش خطی تو اچھا لکھنے کو کہتے ہیں۔ دونوں بھائی بہن مل جل کر رہتے اور ایک دوسرے کے کام میں ہنسی خوشی سے ہاتھ بٹاتے۔ ہاتھ بٹانا، ہیلپ کرنا، مدد کرنا۔ سلیم کو صبح سویرے منڈی جا کر پھل اور سبزیاں خریدنے کا شوق تھا۔ اسے اچھے پھلوں اور سبزیوں کی پہچان بھی خوب تھی۔ نجمہ ان پھلوں اور سبزیوں کو اس خوبصورتی سے کاٹتی، تراشتی اور سجاتی کہ وہ آنکھوں کو بھلی لگتیں۔ اچھا، بہت سے لوگ سبزیاں جب سلاد کے لیے کاٹتے ہیں تو سیدھی سیدھی کاٹ دیتے ہیں، بہت سے لوگ سبزیوں کو کاٹتے ہیں تو بڑے ڈیزائن میں کاٹتے ہیں سبزیوں کو، ایسے کہ وہ کاٹنے کے بعد بڑے خوبصورت لگتے ہیں پھل اور سبزیاں۔ تو کاٹنا، تراشنا، کاٹنے کا مطلب تو ہے نا کہ کوئی چیز ہے اس کو آپ نے بیچ میں سے دو کر دیا تو کاٹ دیا۔ تراشنے کا مطلب جیسے کہ آپ نے جو ہے وہ کھیرا لے کے اس کی کھال جو اس کی چھلکا ہے اتارا تو وہ تراشا آپ نے، ٹھیک ہے۔ سجانا تو آپ سمجھتے ہی ہیں۔ اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ ان پھلوں کو اس خوبصورتی سے، یہ تجربے سے پتہ چل جاتا ہے آہستہ آہستہ کہ کب ان ہوگا، کب ان ہوگا، کب اس ہوگا، کب اس ہوگا۔ تو نجمہ ان پھلوں کو اور سبزیوں کو اس خوبصورتی سے کاٹتی اور تراشتی اور سجاتی، کاٹتی، تراشتی اور سجاتی کہ وہ آنکھوں کو بھلی لگتیں۔ کئی مرتبہ وہ پھلوں اور سبزیوں سے ایسی شکلیں اور نمونے بناتی کہ سب حیران رہ جاتے۔ بہت دفعہ پھلوں کو کاٹ کے نا بطخ بنا دیتے ہیں کچھ اس طرح کی، آپ یوٹیوب پہ دیکھیے گا آپ کو ملیں گے۔ وہ ہر چیز میں کفایت شعاری سے کام لیتی۔ کفایت شعاری کہتے ہیں پیسے بچانا، کم میں کام کر لینا، ایفیشنسی، کم میں گزارا کر لینا۔ اپنے جیب خرچ سے پیسے بچاتے۔ اچھا سب وہ دونوں بچے، وہ ہر چیز میں کفایت شعاری سے کام لیتے، اپنے جیب خرچ سے پیسے بچاتے اور ضرورت پڑنے پر اپنے والدین کی مدد کرتے۔ جیسے بچوں کا کوئی بیگ آنا تھا، بچوں نے پیسے بچائے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے پیسوں سے لے لیا۔ کبھی کوئی چیز ضائع نہیں کرتے۔ ان کے والدین اپنے ہونہار بچوں کی اس عادت سے بہت خوش تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ایک مصروفیت 100 بلاؤں کو ٹالتی ہے، یعنی جب بچے کسی کام میں بزی ہوتے ہیں تو وہ فضول کی حرکتیں ان سے بچے رہتے ہیں، بہت سی برائیوں سے بچے رہتے ہیں۔ یہاں بلاؤں سے مراد برائیاں ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو کفایت شعاری کا سبق بھی دیتے، یعنی پیسے بچانے کا، کم خرچ میں اپنے کام نکال لینے کا سبق بھی دیتے۔ کہتے جتنا کھانا ہو اتنا ہی پلیٹ میں نکالو۔ بالکل صحیح بات بھی ہے کہ اگر زیادہ نکالیں اور پھر پھینکے تو کتنی بری بات ہے، گناہ ملتا ہے۔ کوئی چیز ضرورت سے زیادہ نہ خریدو۔ وہ دونوں ماں باپ سے کبھی بیجا فرمائش بھی نہیں کرتے تھے۔ بیجا یعنی بلا وجہ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے ماں باپ گھر کا خرچ مشکل سے چلاتے ہیں۔ نجمہ اور سلیم پڑھائی کے وقت خوب پڑھتے اور کھیل کے وقت کھیلتے۔ دونوں بچے کبھی کبھی اپنے والد کی دکان پر جاتے تو دکان کی مختلف چیزوں کو اس خوبصورتی سے سجاتے کہ ابا اور گاہک دونوں خوش رہتے۔ محلے اور پڑوس والے بھی سلیم اور نجمہ کی تعریف کرتے۔ پڑوس کے قاضی جی اور ان کی بیگم کبھی کبھی ان کے لیے ایک بہت عمدہ تحفہ بھیجتے تھے۔ وہ جب کبھی اپنے گھر میں اچار ڈالتے یا مربع بناتے تو بوتل بھر کر انور صاحب کو ضرور دے جاتے۔
انہیں معلوم تھا کہ ان کے پورے گھرانے کو اچھے اچار، چٹنیاں اور مربے بہت پسند ہے۔ اب تھوڑا سا پہلے سمجھ لیں اچار، چٹنی اور مربع کیا ہوتا ہے۔ اچار جو ہوتا ہے وہ کھٹا ہوتا ہے، کوئی پھل یا سبزی لے کر سرکے میں ڈبو کر کچھ مسالے لگا کر کچھ دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو اس، اور نمکین بھی ہوتا ہے، تو اس سبزی پھل میں جو ہے وہ ایک کھٹاس آ جاتی ہے جو کھانے میں بہت مزے کی لگتی ہے۔ سالن کے ساتھ تھوڑا سا ملا کے لگا کے کھائیں تو اچھا لگتا ہے۔ تو یہ تو اچار ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں آم کا اچار بہت پسند کیا جاتا ہے، کیری کا۔ اسی طرح سے مربع جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ پھلوں کا میٹھا ہوتا ہے۔ جیسے اچار سرکے میں ڈبو کے اس کو محفوظ کیا جاتا ہے پھل کو یا سبزی کو، مربے کے اندر اس کو شیرے میں پکا کر اس کو جو ہے وہ میٹھا میٹھا، جیسے سیب کا مربع ہوتا ہے نا، سیب کے کو کاٹ کے 4-5 ٹکڑے کر کے اس کو شیرے میں پکا کر اور اس کو کچھ وہ نرم نرم سا جیلی جیسا ہو جاتا ہے، وہ بھی کھانے میں بہت مزے کا لگتا ہے۔ سیب کا مربع بھی ہوتا ہے اور چیزوں کا مربع بھی ہوتا ہے۔ اسی مربے کو اگر آپ پیسٹ بنا لیں تو جیم بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو مربع میٹھا ہوتا ہے عام طور پہ اور اچار کھٹا ہوتا ہے، اور چٹنی جو ہے وہ کھٹ مٹھی ہوتی ہے۔ چٹنی عام طور پہ ان چیزوں کی بنتی ہے جو پیسٹ ہوتی ہے، جیسے کہ جیم ہوتا ہے ویسے چٹنی ہوتی ہے۔ لیکن چٹنی، جیم تو میٹھا ہی ہوتا ہے نا، چٹنی میٹھی بھی ہو سکتی ہے، چٹنی نمکین بھی ہو سکتی ہے، چٹنی کھٹی بھی ہو سکتی ہے، تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس سبزی کس پھل کی چٹنی بنائی ہے۔ تو عام طور پہ ہمارے یہاں آلو بخارے کی چٹنی بہت مشہور ہے بھائی، تو ہو سکے تو یہ کھا کے دیکھیے، آم کا اچار، سیب کا مربع اور آلو بخارے کی چٹنی۔ واہ ہا ہا۔ تو کیا ہوا کہ قاضی جی رہتے تھے۔ اب قاضی جی ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کا نام ہی قاضی ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کے جج ہوں اس لیے ان کا نام قاضی ہو، قاضی جج کو کہتے ہیں۔ تو پڑوس سے قاضی جی اور ان کی بیگم کبھی کبھی ان کے لیے ایک بہت عمدہ تحفہ بھیجتے تھے، بہت عمدہ یعنی بہت اچھا۔ اور وہ کیا تھا کہ جب کبھی اپنے گھر میں اچار ڈالتے یا مربع بناتے تو بوتل بھر کر انور صاحب کو ضرور دے جاتے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے پورے گھرانے کو اچار، چٹنیاں اور مربے بہت پسند ہیں۔ آم کا اچار ہو یا مربع، کھجور کی چٹنی ہو یا خوبانی کا مربع، انور صاحب اور ان کا پورا گھرانہ یہ سب کچھ اتنے شوق سے کھاتا کہ قاضی جی کی بیوی کہتی، بس جی آپ لوگوں کو کھاتے دیکھ کر ہماری ساری محنت وصول ہو جاتی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر ایک روز سلیم و نجمہ کی والدہ بولی، سنیے، آپ لوگ بہت اچھا اچار اور مربع تیار کرتے ہیں، اگر یہ چیزیں بازار میں فروخت کی جائیں تو کیا خیال ہے؟ یہ سنتے ہی انور صاحب بولے، کیا مطلب؟ یعنی یہ نعمت عام لوگوں کو بیچی جائے اور ہم دیکھتے رہ جائیں اور دنیا کھائے؟ ان کی اس بات پر ہر ایک ہنسا۔ مطلب ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر اچار اور مربع بنائیں گے سارا ہم ہی کھا جائیں گے، دنیا کو دینے کے لیے کیسے بچے گا؟ اگر دنیا کو دیں گے تو پھر ہم کیا کھائیں گے؟ مطلب مذاق میں انہوں نے بات کی۔ وہ تو ان کی بیگم تو کہنا چاہ رہی تھی کہ اتنا مزے کا بنتا ہے تو اگر آپ اس کو زیادہ بنائیں اور مارکیٹ میں بیچیں تو شاید پروفٹ بھی بہت ہو۔ یہ بات کر رہی تھی، بات ٹھیک تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو ان کی اس بات پر ہر ایک ہنسا۔ سلیم تو ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا، دوہرا کا مطلب ڈبل ہو گیا، یعنی جھک جاتے ہیں نا پیٹ پکڑ کے، ڈبل ہو گئے۔ نجمہ بولی، ارے ابا جان، پہلے سارا اچار آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا، آپ اس میں سے جی بھر کر اپنا حصہ نکال لیجئے گا، اس کے بعد جو تھوڑا بچے گا وہ غریب گاہکوں کے حصے میں آئے گا۔ یہ طے ہو گیا کہ قاضی جی اور ان کی بیگم کے تیار کیے ہوئے اچار اور مربے بازار میں بکا کریں گے۔ مگر اب قاضی جی نے اپنی مشکل بیان کی اور مگر اب قاضی جی نے اپنی ایک مشکل بیان کی، یہاں کی ہونا چاہیے تھا، اور کہنے لگے، صاحب آپ کو تو معلوم ہے کہ اب ہم دونوں بوڑھے ہو گئے ہیں اور یہ کام بڑے پیمانے پر نہیں کر سکتے۔ بڑے پیمانے پر یعنی بڑے لیول پہ، زیادہ چیزوں کو جمع کر کے، زیادہ سبزیوں کو بیچنا ہے تو پھر تو بہت سارا چاہیے نا آپ کو۔ ذرا سوچئے، سبزی منڈی جانا اور بوجھ اٹھا کر لانا، پھر اتنے بہت سے پھلوں کو کاٹنا، تراشنا کچھ آسان نہیں۔ یہ سن کر نجمہ اور سلیم نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا اور دونوں تقریباً ایک ساتھ بولے، ہم کس دن کام آئیں گے؟ نجمہ نے کہا، ہماری چھٹیاں شروع ہونے والی ہیں، اپنے فارغ وقت میں ہم آپ کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں۔ ہاتھ بٹانا، ہیلپ کرنا۔ سلیم نے کہا، سبزی منڈی کا کام تو آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے، ایسے عمدہ پھل اور ایسی اچھی سبزی لا کر دوں گا کہ آپ
بھی یاد کریں گے۔ نجمہ بولی، اور ان چیزوں کو کاٹنے کا کام آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے، لیموں اور کیریاں کاٹنے کی تو میں ماہر ہوں۔ قاضی صاحب بولے، ہاں بیٹی، یہ بات مجھ سے بڑھ کر کون جانتا ہے، لیکن تمہاری تعلیم پہلے آتی ہے، یعنی پڑھنے لکھنے پہ دھیان دو بیٹا، ابھی کام کاج ان چیزوں کو کم فوکس کرو، پہلے پڑھنے لکھنے پہ دھیان دو۔ سلیم نے کہا، ہم آپ سے جو اچار و مربے بنانا سیکھیں گے وہ بھی تو ایک طرح کی تعلیم ہے، یہ ہنر تمام عمر کام آئے گا۔ سلیم کی بات سن کر سب خوش ہوئے اور آم کا اچار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ قدرت کو شاید اسی فیصلے کا انتظار تھا۔ دوسرے یا تیسرے ہی دن زور کی آندھی آئی اور درختوں سے اتنے بہت سے کچے آم گرے کہ بازار میں ان کے انبار لگ گئے۔ انبار مطلب ڈھیر لگ گئے، اور آموں کے دام بھی کم ہو گئے۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا اصول ہے کہ اگر مارکیٹ میں کوئی چیز زیادہ آ جاتی ہے تو قیمتیں گر جاتی ہیں۔ انور صاحب نے سلیم سے کہا، لو بھائی، موقع اچھا ہے، بازار جاؤ اور دیکھ بھال کر اچھی اچھی کیریاں لے آؤ۔ قاضی صاحب سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کام شروع کریں۔ ہاں، کیا کہہ رہے ہیں؟ انور صاحب نے کہا سلیم سے کہ بھائی موقع اچھا ہے، بازار جاؤ اور دیکھ بھال کر اچھی اچھی کیریاں لے آؤ۔ ہم قاضی صاحب سے کہیں گے، یعنی قاضی صاحب سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کام شروع کریں، یعنی بسم اللہ کریں، کام شروع کریں۔ اور نجمہ کی امی بولی، ذرا اچھی طرح سوچ لیجئے، قاضی جی نے اچار کا کاروبار شروع کیا تو دنیا والے پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں بنائیں گے۔ نجمہ نے بڑی سمجھداری کی بات کی، کیونکہ جب بھی کوئی کام ایسی عام طور پہ لوگ دکان کا کام شروع کرتے ہیں، چیزیں خریدنا بیچنا شروع کرتے ہیں، اور وہ بھی ایسی چھوٹی چیز جیسے اچار طرح کی، تو کہتے ہیں وہ بڑے غریب لوگ ہیں، اس طرح کی باتیں کرتا ہوں۔ یہ بات بڑی فضول بات ہے، بہت بری بات ہے۔ کوئی بھی کاروبار کر رہا ہو جو جائز ہو، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے منع نہ کیا ہو، اسے کرنے پر کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو برا بھلا کہنا بہت بری بات ہے۔ تو دنیا والے کیا کہیں گے، یہ تو بہت ہی انسان کو بہت سے اچھے اچھے کاموں سے بھی روک دیتی ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ ہاں، کوئی بری بات کر رہا ہو تو ضرور سوچنا چاہیے کہ دنیا والے کیا کہیں گے۔ وہ بولی، جو محنت کر کے حلال روزی کھاتا ہے وہ پھر دنیا والوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اگلی ہی صبح سبزی منڈی سے بہت عمدہ کچے آم آ گئے۔ نجمہ نے آم کاٹنے شروع کیے تو سب نے کہا، احتیاط سے، دھیان سے، ہاتھ نہ کاٹ لینا۔ سلیم کاغذ قلم لے آیا تاکہ قاضی جی سے پوچھ کر اچار میں پڑنے والے مسالوں کے نام لکھ لے۔ سلیم اپنے پرانے جاننے والے پنساری سے مسالے خرید لائے۔ پنساری کہتے ہیں جو ایسی چیزیں بیچتے ہیں، مسالے وغیرہ۔ نجمہ نے دھلے ہوئے کچے آموں کی چار چار پھانکیں اس طرح کاٹنی شروع کی کہ وہ ڈنٹھل کے پاس جڑی رہیں۔ اچھا، پھانک کیا ہوتی ہے؟ کسی پھل کو ایسے کاٹ لینا کہ اس کے ٹکڑے ہو جائیں، یہ پھانک ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے کہ پھانک آم کی بھی ہوتی ہے، جیسے کہ پھانک جو ہے وہ آپ کی کینوں کی بھی ہوتی ہے۔ تو اب چار چار پھانکیں ایسے کاٹی کہ یہ جیسے کہ یہ سمجھے کہ یہ آم ہے، آم کا یہ ڈنٹھل ہے۔ آم کو اس طرح سے چار ٹکڑے کیا کہ یہ سب آپس میں ڈنٹھل کے پاس سے جڑی رہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں سے نہیں توڑا آخر میں، یہ میں نے چار چار پھانکیں کر دی اور یہ ڈنٹھل کے پاس سے ابھی بھی جڑی ہوئی ہیں، ایسے کھول دیا اس کو۔ ڈنٹھل کہتے ہیں وہ جگہ جو کہ اوپر جہاں سے کہ پھل شاخ سے جڑا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے نجمہ نے ساری گٹھلیاں نکال کر الگ کی، پھر اس کی گٹھلیاں الگ کر دیں، ایسے گٹھلیاں الگ نکال دیں اور تراشے ہوئے آم چادر پر پھیلا دیے۔ اتنی دیر میں سلیم سارے مسالے لے آیا۔ قاضی صاحب نے میتھی کے بیج تو ثابت رہنے دیے، میتھی ایک طرح کا مسالہ ہوتا ہے، ایک طرح کے بیج ہوتے ہیں، اور باقی مسالے یعنی رائی، کلونجی، سونف، اب یہ سب آپ کو پتہ کرنا چاہیے کہ کون کون سے ہوتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں ہوں تو دیکھنا بھی چاہیے، اور لال مرچ بڑی مہارت سے کوٹ ڈالے۔ ہلدی پہلے ہی پسی ہوئی آئی تھی۔ اب سب نے مل کر ان کٹے ہوئے مسالوں میں کٹے ہوئے سب نے مل کر ان کٹے ہوئے مسالوں میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل ملا کر ان کا ملیدہ بنا لیا۔ تو یہ کٹے ہوئے ہونا چاہیے تھا نا، سب کو کوٹا تھا تو۔ پھر یہ سارا مسالہ آموں کے اندر بھر دیا گیا۔ بھرنے کا مطلب کیا ہوا، چونکہ آم جڑے ہوئے ہی تھے نا، تھوڑے تھوڑے ایک جگہ سے جڑے ہوئے تھے، تو ان پہ مسالہ لگا کے اچھی طرح سے ان کو بند کر دیا واپس،
पैक सा कर दिया उनको, तो इसलिए कहा जा रहा है कि भर दिया उनके अंदर। तो इन फिर अब सबने मिलकर इन कुटे हुए मसालों में थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर इनका मलीदा बना लिया। मलीदा कहते हैं वो जो बिल्कुल पेस्ट सा बना लिया। फिर ये सारा मसाला आमों के अंदर भर दिया गया। घर में बहुत सी चीनी के मर्तबान थे। चीनी कहते हैं तो वो जो मिट्टी के बर्तन होते हैं जो कि चिकने होते हैं, उनके ऊपर उनको चिकना किया हुआ होता है ताकि उनके अंदर चीज़ें जज्ब ना हो। तो अब ये सारे मसाले भरे आम मर्तबानों के अंदर भरकर धूप में रख दिए गए। ये सारे के सारे मसाले भरे आम कहाँ भरे गए? मर्तबानों में, यानी कंटेनर्स में के अंदर भरकर धूप में रख दिए गए। और मर्तबान के मुंह पर कपड़ा बांध दिया, यानी हल्की हल्की हीट चाहिए थी उनको। धूप तेज थी। 3 दिन में आमों का सारा पानी सूख गया। चौथे दिन कादी जी ने मर्तबानों में सरसों का तेल डाला। इतना तेल कि आम उसमें डूब गए। अब धूम मची के 1 हफ्ते बाद मर्तबान खुलेंगे। हर एक इंतज़ार करने लगा। यहाँ तक कि अनवर साहब की दुकान के ग्राहक भी पूछने लगे कि अचार कब खुलेगा। तो ऐसे अचार को ना पैक करके धूप में रखा जाता है, फिर वो 3 दिन में पानी खुश्क होता है। उसके बाद जो है वो उसको सरसों का तेल डाल के छोड़ दिया जाता है, तो वो अच्छी तरह से गल जाते हैं और 1 हफ्ते बाद वो अचार बड़ा अच्छा तैयार हो जाता है। पूरे 1 हफ्ते बाद मर्तबान खुलने का वक्त आ पहुंचा। बिस्मिल्लाह कहकर अब जो मर्तबान खोले गए तो उनमें से सुनहरी रंगत का महकता हुआ अचार निकला। वो देखने ही में इतना अच्छा था कि अनवर साहब ने ऐलान कर दिया, बस साहब ये अचार किसी दुकान वुकान में नहीं रखा जाएगा, ये सब मेरा होगा। इतना शौक था उनको अचार का। सब खुशी खुशी अचार बोतलों में भरने लगे, लेकिन इतना सारा था कि वो अकेले थोड़ी खा सकते थे। अगली ही सुबह अनवर साहब की दुकान पर नजमा का बनाया हुआ पोस्टर लग गया। अगली ही सुबह अनवर साहब की दुकान पर नजमा का बनाया हुआ पोस्टर लग गया। पोस्टर मतलब वो उन्होंने पोस्टर लगाया कि ये रहा, काजी साहब का अचार आ गया है। काजी साहब का अचार आ गया है। काजी साहब बेचारे एहतजाज करते रह गए, ये मेरा अचार नहीं, आम का अचार है। लेकिन अनवर साहब अड़ गए यानी जिद की उन्होंने। नहीं साहब, ये अचार इसी नाम से फरोख्त होगा, काजी साहब का अचार। और यही हुआ। शहर में काजी साहब के अचार की धूम मच गई। ठीक है भाई, बड़ा अच्छा सा लेसन था। साथ में आपने वाकई इन्होंने बिल्कुल ठीक ठीक अचार बनाने की तरकीब बताई है। उसमें कुछ मसालों में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, इनको ज़रा आप अपनी किसी बड़ी दादी नानी से पूछिएगा, तो वो उसमें और कुछ चीज़ें बताएंगी कि इसमें नमक हस्बे जायका होने का क्या मतलब है, कितने अचार में कितनी मिर्च मिलानी चाहिए, सब कुछ। लेकिन अचार डालना बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, अगर कभी मौका मिले तो आप ज़रूर डालें। अच्छा, अब ये तो हमने कर लिया, अल्फाज मायने भी मैंने आपको बताए, और एहतजाज किया, नाराज़गी का इज़हार किया, कोशिश की कि जो बात हो रही हो वो ना हो। बाकी तो काम मैंने सभी बता दिया आपको, और ये भी बहुत आसान काम है, तो आप खुद ही कीजिएगा। चीज़ों के साथ रे कैसे मिलाते हैं, ये इसकी प्रैक्टिस है। अब आगे सवाल जवाब की तरफ। सलीम और नजमा में से किसी एक किरदार की खसूसियात तहरीर कीजिए। कैसे बच्चे थे? तो किसी भी एक किरदार का नाम लिखें, जैसे ऐसे लिखें सलीम, ठीक है। और सलीम लिखकर फिर नीचे लिखिए, सलीम एक बहुत अच्छा बच्चा है। उसकी वो अपना काम वक्त पर मुकम्मल करता है। वो अपने घर वालों की बहुत मदद करता है। मंडी से जाकर फल और सब्ज़ी लाने का उसको बहुत शौक़ है। वो किफ़ायतशार है, पैसे बचाता है, अपने घर वालों से ज़िद नहीं करता। जो भी आपको अब समझ में आया अब तक सलीम के बारे में। शुरू में उन्होंने वैसे ही काफ़ी बातें बताई, उसी में से आप उठा सकते हैं, चाहे सलीम का लिखें चाहे नजमा का लिखें। लड़के सलीम का लिख दें, लड़कियां नजमा का लिख दें। फिर सबक का मरकज़ी ख्याल तहरीर करें। मरकज़ी ख्याल क्या होता है कि आप 3-4 लाइनों में बताते हैं कि सबक लिखने वाले ने सबक क्यों लिखा, क्या समझाना चाहते थे। तो इस सबक में बच्चों को ये समझाया गया है कि सबसे पहले तो बच्चों का अपने वालिदैन की मदद करना और किफ़ायत शारी करना और मेहनत करना बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, ये सबसे पहले तो ये समझाया गया कि बच्चों की क्या आदत है, अच्छी बात है। इस सबक पर दूसरी बात ये समझाई गई है कि अपनी मेहनत से कोई भी काम ऐसा करना जो जायज़ हो, उसके करने में शर्म नहीं करनी चाहिए।
بلکہ ایسا کام کر کے آپ کو خوشی بھی میسر آتی ہے اور ساتھ ہی آپ کو کچھ ایسے پیسے بھی بچ جاتے ہیں جس سے کہ آپ کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ تو یہ 2 باتیں انہوں نے اس سبق میں ہمیں سکھائیں، اس کو مرکزی خیال کہیں گے۔ کفایت شعری کا کیا مطلب ہے؟ کفایت شعری کا مطلب ہے کہ فضول خرچی نہ کی جائے، فضول خرچی کا الٹ، ٹھیک ہے؟ تو پوری تفصیل سے لکھیے گا اس کا جواب۔ کفایت شعری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فضول خرچی نہ کی جائے، لیکن یہاں پہ جواب پورا نہیں ہوا، ایک لائن اور آئے گی، یہ بتانا پڑے گا فضول خرچی نہ کی جائے یعنی چیزیں اپنی ضرورت سے زیادہ نہ لی جائیں، اور کوئی چیز خریدنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیا جائے کہ کیا واقعی آپ کو اس کی ضرورت ہے بھی یا صرف آپ شوق میں آ کر لے رہے ہیں، دیکھا دیکھی میں لے رہے ہیں۔ نجمہ اور سلیم نے اچار بنانے میں قادر جی کی کس طرح مدد کی، یہ بھی تفصیل سے بتا سکتے ہیں۔ نجمہ نے اچار بنانے کے لیے آم کاٹے، جبکہ سلیم جو ہے وہ بازار سے وہ آم خرید کر لایا۔ اس طرح انہوں نے قادر جی کی مدد کی۔ اپنا جائزہ لیجئے اور کم از کم 2 کام ایسے لکھیے جو آپ بہت بہترین انداز میں کر سکتے ہیں۔ جی بتائیے ذرا، آپ کیا کام کر سکتے ہیں کھیل کود پڑھنے لکھنے کے علاوہ؟ گھر کے کاموں میں سے کون سا کام ہے جو آپ بہت اچھے سے کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد جملے بنائیے، تو آپ آسانی سے بنا ہی لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ ہم نے چیپٹر مکمل کیا۔ اس چیپٹر کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کام اور بھی تھا، ذرا ایک نظر اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے یہ سکھایا کہ خط کیسے لکھا جاتا ہے، خط نویسی یعنی خط لکھنا۔ تو دیکھیے خط کے اس طریقے کو، جس انداز سے خط لکھا گیا ہے، آپ کو بھی ایک خط لکھنا ہوگا اپنے کسی دوست کو امتحان میں پاس ہونے کی مبارکباد کا، تو اور پھر اس خط کو اپنی ٹیچر کے ذریعے سے اپنے اس دوست کو پوسٹ کیجیے جو کہ آپ نے لکھا ہے۔ تو ذرا دیکھیے خط کیسے لکھا جاتا ہے۔ خط ایسے لکھا جاتا ہے، کہاں سے آیا ہے، جگہ کا نام دیا جائے گا، تاریخ ڈالی جائے گی، دوست کا نام لکھا جائے گا، کس کے دوست ہے، پھر اس کو شروع کیا جائے گا السلام علیکم کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، اور خط کے لفافے کے باہر ایسے ایڈریس لکھا جائے گا کہ کس نے خط دیا، کس کو خط جانا ہے، اور جس جگہ جانا ہے اس کا ایڈریس کیا ہے، کن صاحب کے لیے خط بھیجا ہے اور اس جگہ کا ایڈریس کیا ہے۔ پیارے دوست یحییٰ، السلام علیکم، بہت بہت مبارکباد، امید ہے تم خیریت سے ہوگے۔ تمہارے دوڑ کے مقابلے میں پہلی پوزیشن لینے کی تصویریں دیکھیں، ریس میں جیتے ہوں گے بھائی، بہت خوشی ہوئی۔ تمہیں اور تمہارے ہاؤس کے ارکان کو بہت مبارک ہو۔ ہاؤس کسے کہتے ہیں کہ بہت سے اسکول ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو گروپس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، اور گروپس کی آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، تو یہ گروپس جو ہیں وہ ہاؤس کہلاتے ہیں، ارکان یعنی ممبرز۔ تیسری پوزیشن سے پہلی پوزیشن پر آنا آسان کام نہیں تھا۔ پہلے اس کا مطلب ہے پچھلے سال یہ تیسری پوزیشن پہ آئے ہوں گے اور مقابلہ کر کے اس سال پہلی پوزیشن پہ آ گئے ہوں گے۔ ماشاءاللہ تمہاری انتھک محنت اور کوشش نے اسے ممکن بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ اس بار گرمیوں کی چھٹیوں میں یہاں جہلم آنے کا پروگرام ضرور بنانا۔ یعنی یہ جہلم میں رہتے تھے، اور جن کو لکھ رہے تھے وہ کہاں رہتے تھے؟ وہ کراچی میں رہتے تھے، گلشن اقبال کراچی۔ ہم یہاں کھیوڑا کی نمک کی کان دیکھنے چلیں گے۔ تو جہلم کے پاس جو ہے وہ نمک کی کان کھیوڑا بڑی مشہور ہے پاکستان کی، دنیا میں دوسرے تیسرے نمبر کی بڑی نمک کی کان ہے، تو وہ دیکھنے چلیں گے جی۔ میں بھی ایک ہی بار گیا ہوں، بہت خوبصورت مسجد اور مختلف عمارتوں اور یادگاروں کے ماڈل نمک تراش کر بنائے گئے ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بڑی انٹرسٹنگ جگہ ہے، اور اس کو آپ سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ کہ کیسے وہاں پہ نمک سے تراش کر بڑے خوبصورت سے ماڈلز بنائے گئے ہیں مسجدوں کے اور مینار پاکستان کے اور قائد اعظم کے مزار کے وغیرہ۔ گھر میں بھی سب کو مبارکباد دینا، تمہارا دوست بلال۔ ٹھیک ہے، کتنا چھوٹا سا مختصر سا خط ہے جس میں کہ پہلے تو سلام دعا ہونے کے بعد یہ بتایا کہ خط کیوں لکھا، پھر تھوڑا سا مستقبل کے پلان کے بارے میں ڈسکس کیا، اور پھر دوبارہ دعاؤں سلام کے ساتھ ختم کر دیا۔ ایسے ہی ایک خط اپنے دوست کو کسی چیز کی مبارکباد دینے کے لیے لکھیے۔ ٹھیک ہے بچوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔